بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، گزشتہ سے پیوستہ ہم شکیب جلالی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور جو سوال میں نے آپ کو بتایا گزشتہ لیکچر میں، ان کے ہم جواب کے حوالے سے بات کریں گے، تو اسے آپ توجہ سے سنیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، کلیات شکیب یا روشنی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان سوالوں کے جواب تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کلیات شکیب کا بنظر غائب مطالعہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی غزلوں میں عصری حسیت، جدید انسان کی طرز حیات اور کشمکش موجود ہے۔ یعنی ان کی جو غزل ہے وہ عصری حسیت اور جدید انسان کی طرز حیات و کشمکش کا مرقع قرار دی جا سکتی ہے۔ ان کی شاعری عصری حسیت کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ ان کے لہجے میں کلاسیکی رچاؤ، جدید طرز فکر اور فنی بالیدگی کا امتزاج ہے۔ شکیب اپنی غزل کی فنی تہداری اور فکری معنویت کی وجہ سے تادیر محبان شعر و ادب کے دلوں پر حکومت کرتے رہیں گے۔ شاعری کا بنیادی منصب یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کی اقدار اور روایات سے ہم آہنگ ہو۔ شاعری کے ذریعے اس زمانے کی سیاسی و سماجی، معاشرتی و اقتصادی اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ موجودہ دور میں صنعتی اور مشینی تہذیب کی بالادستی ہے، جس نے پورے معاشرے کو اپنے تسلط میں لیا ہوا ہے۔ جو چیزیں انسانی زندگی پر غالب آ جاتی ہیں، وہ ذکر کا موضوع اور فکر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید غزل میں صنعتی اور مشینی تہذیب کے منفی اور مثبت دونوں طرح کے پہلو نمایاں ہیں۔ شکیب کی غزلوں میں منفی رجحانات کی فراوانی نظر آتی ہے۔ دراصل یہ محض شاعر کا رجحان نہیں ہے، بلکہ یہ اس دور کے فرد، معاشرے اور سماج کا مجموعی رجحان تھا، جس کی جانب دور جدید کا انسان تیزی سے گامزن ہے۔ جذبہ انسانیت کا فقدان ہو رہا ہے۔ ہر طرف جھوٹ ہے، فریب، ریاکاری، عیاری، مکاری، بے غیرتی اور بے حسی کا بازار گرم ہے۔ لوٹ مار، قتل و غارت، ہوس پرستی اور درندگی عام ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کا سکون اور قرار چھن رہا ہے، اور وہ رنج و الم کی پرپیٹ وادیوں میں بھٹکنے کو مجبور ہے۔ تو ایسی صورتحال کا احاطہ شکیب ان الفاظ میں کرتے ہیں، ان اشعار میں کرتے ہیں۔ مفلسوں کی پکار ہے دنیا، مفلسوں کی پکار ہے دنیا، رنج و غم کی شکار ہے دنیا، اور انس و الفت خلوص و غیرت کا، انس و الفت خلوص و غیرت کا دامن تار تار ہے دنیا، اور حال باطن کسی کو کیا معلوم، حال باطن کسی کو کیا معلوم، ظاہراً دوست دار ہے دنیا، ظاہراً دوست دار ہے دنیا۔ انہوں نے اپنے ذاتی رنج و الم اور جدید انسان کی مایوسیوں اور سوز و گداز کو بڑے حسین اور شاداب شعری پیکر میں ڈھالا ہے، جس میں بلا کی اثر آفرینی ہے، جو ادب کے قارئین کے سینوں میں اتر کر ان کے نرم گوشوں کو سہلاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہونٹوں پر نرم تبسم کی برقی لہر دوڑا دیتی ہے۔ اس جہد کے اشعار جہاں فکر و عمل کے جذبات سے معمور ہے، وہیں جدید معنویت
اور عصری حیثیت کے خوشگوار امکانات سے پر ہے۔ بٹا سکے ہیں پڑوسی کسی کا درد کبھی، وہ بٹا سکے ہیں پڑوسی کسی کا درد کبھی، یہی بہت ہے کہ چہرے سے آشنا ہے کوئی، اور درخت راہ بتائیں ہلا ہلا کر ہاتھ، درخت راہ بتائیں ہلا ہلا کر ہاتھ، کہ قافلے سے مسافر بچھڑ گیا ہے کوئی۔ تقسیم ہندوستان کے بعد غزل نے قدیم شعری روایتوں سے بغاوت کا اعلان کیا۔ یوں موضوعات و مضامین، میلانات و تجربات اور رجحانات و اسالیب کی سطح پر نمایاں تبدیلی محسوس کی جانے لگی۔ جدید شعراء اپنے دامن میں معاشرے اور سماج کی بدلتی ہوئی صورتحال کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ چونکہ جدید معاشرہ انتشار، بحران اور ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے دوچار ہے، لہٰذا اس دور کی شاعری میں ہمیں ایک طرح کی بیزاری، اداسی، خوف، بے گھری، عدم تحفظ کی کیفیت نظر آتی ہے۔ معاشرے میں ہمہ جہتی ارتقاء انسان کی متحرک زندگی کی پرزور علامت ہے۔ بہرحال ارتقاء کا براہ راست تعلق ذہنی اور دماغی نشو و نما پر انحصار کرتا ہے۔ شکیب کا موقف معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور تہذیبی مسائل اور الجھنوں کی موافقت اور مخالفت کرنا نہیں، بلکہ اس کی ترجمانی ان کا نصب العین ہے، کیونکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ تخلیق کا کام ایک انفرادی عمل ہے اور یہ فرد کے جذباتی اور ذہنی عمل و رد عمل سے عبارت ہے۔ حسن و عشق اردو غزل کا خاص موضوع رہا ہے، جو مختلف شکل میں ہر دور کی غزلیہ شاعری کا لازمی حصہ بنا رہا، لیکن عہد جدید میں اس کی نوعیت بدلتی رہی۔ عہد حاضر کی برق رفتار زندگی نے انسان کو ایک مشین بنا کر رکھ دیا۔ جس طرح ایک مشین جذبے اور احساس سے عاری ہوتی ہے، اسی طرح عہد جدید کے انسان کے اندر سے احساسات و جذبات گویا کہ ختم ہو گئے۔ وقت اور حالات نے اسے کاروبار زندگی اور کاروبار زمانہ اور کاروبار جہان میں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا محبوب بھی ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ جدید حیثیت میں تنہائی ایک غالب اور کلیدی احساس کا نام ہے۔ یہ فرد کے تقریباً تمام مثبت اور منفی احساسات کا سرچشمہ ہے۔ جدید حیثیت کے تمام رجحانات کم و بیش اس کی ارتقائی صورتیں ہیں، اور وجود کی سطح پر فرد کا پہلا احساس تنہائی کا ہوتا ہے۔ داخلی ارتقاء کے اولین مرحلوں میں تنہائی کا احساس درد و غم، خوف و دہشت، اضطراب و انتشار اور محرومی و نا امیدی وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تنہائی ہے، بنیادی تنہائی۔ شکیب کی غزل میں ایسے احساسات وسیع پیمانے پر شعری تجربے کا حصہ بنتے ہیں۔ شکیب جلالی کی غزلیہ شاعری کا اگر ہم غور سے مطالعہ کریں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی غزلیں کثیر الجہات اور گوناگو کیفیات کی حامل ہیں۔ کہیں پر غم عشق اور غم روزگار ہے، تو کہیں پر آرائش خم و کاکل اور اندیشہ ہے دور دراز، کسی جگہ پر قومی ناآسودگی ہے تو کسی مقام پر قومی افراط و تفریط اور عصری جذبہ و احساس کی جلوہ سمانی ہے۔ بات جب احساسات اور جذبات کی آتی ہے تو شاعر کا عہد اور ماحول اور اس کا سماج پردہ ذہن اور ادراک پر رقص کرنے لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاعر اپنے عہد اور ماحول کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ سماج میں وہ جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے اسے جذبے اور احساس کی آنچ میں پگھلا کر شعری پیکر میں ڈھال دیتا ہے۔ اس سے اس عہد
اور اس ماحول اور اس سماج کی تصویر شفاف اور روشن آئینے کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ شکیب جلالی بھی اس سے اچھوتے نہیں تھے۔ انہوں نے بھی اپنے عہد اور ماحول کے شب و روز پر بڑی باریک اور عمیق نگاہ ڈالی، اس کے نشیب و فراز میں غوطہ زنی کی، اس کے وسیع و عریض صحرا کی خاک چھانی، تب جا کر ان کا ذوق اتنا نکھرا ہوا اور اپنے عہد اور ماحول سے ہم نظر آتا ہے۔ جب جب مسرت اور شاد کامی کے مواقع آئے، انہوں نے اپنی غزل میں ایسی گلکاریاں کی کہ اس سے ایک مترنم اور فرحت بخش فضا پیدا ہو گئی۔ اور جب زمانے کے اوراق بکھرے، رنج و آلام اور اجاڑ کے دن آئے، تو غزل کی زمین کو اپنے خونی مضامین سے انہوں نے لالہ زار کر دیا۔ چند شعر دیکھیے۔ دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے، آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر، تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر، ساحل تمام اشک ندامت سے اٹھ گیا، ساحل تمام اشک ندامت سے اٹھ گیا، دریا سے کوئی شخص تو پیاسا پلٹ گیا، اور موسم گل ہے بھری برسات ہے، موسم گل ہے بھری برسات ہے، جام چھلکاؤ اندھیری رات ہے، ساغرِ چشم سے سرشار نظر آتے ہیں، ساغرِ چشم سے سرشار نظر آتے ہیں، بہکے بہکے جو یہ مے خار نظر آتے ہیں، اور تم نے تقدیر جگا دی میرے ارمانوں کی، تم نے تقدیر جلا دی، تم نے تقدیر جگا دی میرے ارمانوں کی، رشک کرتی ہیں فضائیں بھی شبستانوں کی۔ شکیب نے کرب ذات، داخلی رنج و الم اور شوق تنہائی کو بے شمار اشعار میں جگہ دی ہے۔ بیشتر شاعروں نے اپنے فکری محرکات کو جدید رنگ و آہن کا پیراہن عطا کرنے اور اسے عصری محاکات سے منضبط کرنے کے لیے روایتی غزل کے مضامین اور اس کے لوازمات سے یکسر انحراف کیا ہے، لیکن شکیب جلالی ان تمام شاعروں سے مختلف اور منفرد خصوصیت کے حامل ہیں۔ وہ روایتی طرز اظہار کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی غزلوں کو جدید رنگ و آہن سے بڑے استقلال سے مربوط کرتے ہیں، جس سے ان کی غزلوں میں ندرت اور معنوی تہداری جیسی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، اور یہ خصوصیات ان کی شاعری کو آفاقیت کے حامل بنا دیتی ہیں۔ جدید غزل کے اکثر شاعروں کے ہاں تنہائی کے مضامین کثرت سے ملتے ہیں، نئی تہذیب کے رونما ہونے سے مشترکہ خاندان انتشار سے دوچار ہو رہے ہیں، جس کے سبب تنہائی کی کیفیت رواج پا رہی ہے، تہذیبی قدریں پامال ہو رہی ہیں، ہر طرف اداسی اور نا امیدی اپنا قبضہ جما رہی ہے، جس سے نئے دور کا انسان ذہنی انتشار، کشمکش، کرب، بے چینی، چڑچڑاپن اور الجھن کے حصار میں مقید ہوتا جا رہا ہے۔ شکیب جلالی نے بھی کچھ اس طرح کے معاشرے میں اپنی زندگی بسر کی، جس کا عکس ان کی غزلوں سے عیاں ہے۔ کنارے آب کھڑا خود سے کہہ رہا ہے کوئی، کنارے آب کھڑا خود سے کہہ رہا ہے کوئی، گماں گزرتا ہے یہ شخص دوسرا ہے کوئی، کیا واقعی نہیں ہے یہ موسیقیوں کا شہر، کیا واقعی نہیں ہے یہ موسیقیوں کا شہر، کیوں چپ ہے نغمہ کار کہاں آ گیا ہوں میں، اور جہاں تلک بھی یہ صحرا دکھائی دیتا ہے، جہاں تلک بھی یہ صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے، میں وہ آدم گزیدہ ہوں جہاں تنہائی کے صحرا میں، میں وہ آدم گزیدہ ہوں، میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنہائی کے صحرا میں خود اپنی چاپ سن کر لرز براندام ہو جائے، میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنہائی کے صحرا میں خود اپنی چاپ سن کر لرزہ براندام ہو جائے، قریب تیر رہا تھا
بتوں کا ایک جوڑا، قریب تیر رہا تھا بتوں کا ایک جوڑا، میں آب جو کے کنارے اداس بیٹھا تھا، میں آب جو کے کنارے اداس بیٹھا تھا۔ شکیب جلالی کی فکری دنیا کو عصری سماج اور اس سماج کے افراد سے گہری وابستگی تھی۔ ان کی شعوری کوشش یہ تھی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان کا فکری میران افراد سماج کی جبلت سے آشنا ہو، لہٰذا انہوں نے ان سے قرب حاصل کیا اور دیکھا کہ سماج میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو پسماندگی کا شکار ہے، جن کی دنیا میں سورج طلوع تو ہوتا ہے لیکن اس کے پرتو سے وہ خاطر خواہ مستفید نہیں ہو پا رہے، فراوانی نعمت اور آرائش دنیا سے قدرے غافل ہیں، اپنے پڑوسیوں کی رنجیدہ خاطر طبیعت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں، رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں، اتنا نہ تیز کیجیے ڈھولک کی تھاپ کو۔ شکیب کی غزلوں میں منفی رجحانات کی فراوانی نظر آتی ہے۔ شکیب نے اپنے ذاتی رنج و الم اور جدید انسان کی مایوسیوں اور سوز و گداز کو بڑے حسین اور شاداب شعری پیکر میں ڈھالا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں گھٹا ہوں نہ پون ہوں نہ چراغ، میں گھٹا ہوں نہ پون ہوں نہ چراغ، ہم نشیں میرا کوئی کیا ہوتا، کیا جانے کہ اتنی اداسی تھی رات کو، کیا جانیے کہ اتنی اداسی تھی رات کو، مہتاب اپنی قبر کا پتھر لگا مجھے، اور ستارے سسکیاں بھرتے تھے اوس روتی تھی، ستارے سسکیاں بھرتے تھے اوس روتی تھی، فسانہ جگرے لخت لخت ایسا تھا۔ شکیب جلالی نے اپنی غزلوں میں سیاسی صورتحال کا بھی حقیقی نقشہ کھینچا ہے، طاقتور طبقے کی سیاسی چالوں اور ریشہ دوانیوں کو محسوس کیا ہے اور ان کے جبر و ستم کی گرم بازاری کو بھی دیکھا ہے۔ اسی سبب ایسے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں، چلتے ہو سینہ تان کے دھرتی پہ کس لیے، چلتے ہو سینہ تان کے دھرتی پہ کس لیے، تم آسماں تو سر پہ سنبھالے ہوئے نہیں، یا عشق پیشہ نہ رہے داد کے حقدار یہاں، عشق پیشہ نہ رہے داد کے حقدار یہاں، پیش آتے ہیں رعونت سے جفاکار یہاں۔ جدید غزل کے اکثر شاعروں نے روایتی غزل کے مضامین اور اس کے لوازمات سے یکسر انحراف کیا ہے، لیکن شکیب جلالی کی شاعری میں عصری حیثیت بھرپور انداز میں نظر آتی ہے۔ شکیب کی غزل اتنے رنگ، اتنے پہلو، اتنے تیور اور اتنی جہات لیے ہوئے ہے کہ ان سب کو ایک نشست میں بیان کرنا ممکنات میں سے نہیں۔ ان کی غزل میں کلاسیکی روایت اور جدید طرز اسلوب باہم یکجا ہو کر عصری تقاضوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہد کے درد اور جدید انسان کے دکھ، کرب اور علویے کو اپنے ہی رنگ سخن اور اپنی ہی زبان میں بیان کیا ہے، اور یہ انداز بیان ان کے کلام کی تہداری اور معنویت انہیں اعتبار اور وقار بخشتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو تمام ہوتی ہے اور یہ ہمارا آخری لیکچر تھا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے آج ممکنہ سوالات بھی بتا دیے ہیں، آپ ان سوالات کے لیے جو میں نے کتابیں بتائی ہیں، جو لیکچر بتائے ہیں، ان کو آپ دیکھیے اور ان کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کیجیے، تیار کرنے کی کوشش کیجیے اور کوشش کریں کہ جیسا سوال ہے اس کو اسی طرح اٹیمپٹ کریں تاکہ آپ جو ہے وہ سوال کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔